ہم کتنے ناسمجھ انسان ہیں کہ ہم کسی بھی انسان کو جنتی یا جہنمی ہونے کا ٹائٹل دے دیتے ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کون جنتی ہے یا پھر جہنمی۔ ہاں، مگر اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں بتا دیا ہو ہم جسٹ اسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ ویلکم ٹو another day of understanding قرآن، سورہ بقرہ آیت 80۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند گنے ہوئے دنوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اس آیت میں بھی یہود کی گمراہی بیان ہے، جس میں عوام اور علماء سب شامل تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب اور بہت پیارے بندے ہیں، جتنے بھی گناہ کر لیں جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو جلدی نکال دیے جائیں گے، اتنا پتہ ہے کہ جا سکتے ہیں۔ اور وہ کہتے تھے کہ پھر ہماری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن آ جائیں گے، ہم نکال لیے جائیں گے اور وہ ڈال دیے جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اقرار تو کر لیا کہ ہم جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ کہ نکال لیے جائیں گے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ یہ محض ان کی خوش فہمی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کی مدت 7,000 سال ہے، اور ہمیں ہر 1000 سال کے بدلے جہنم میں ایک دن عذاب دیا جائے گا، اور یہ گنتی کے 7 دن ہے، مینس 7 ڈیز کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ ان کا دھوکہ تھا، خوش فہمیاں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ہمیں ایسا ریفرنس دو جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ تم جہنم میں جانے کے بعد تھوڑے عرصے بعد نکال لیے جاؤ گے۔ اگر تو تمہارے پاس کوئی ریفرنس ہے تو پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، واقعی تمہیں نکال دے گا، لیکن کہاں پر ہے وہ وعدہ؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا پھر تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو، یعنی بغیر علم کے اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو اور اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے؟ ایسے لوگ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن بھی یہ لوگ رسوا ہوں گے۔ اور پھر اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہود آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور دوزخ کی آگ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ ایمان انہیں فائدہ نہ دے گا، کیونکہ اس ایمان کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا۔ صرف تمنا اور آرزویں انسان کو جنت میں نہیں لے کر جائیں گے، انسان کو عمل سے ثبوت دینا ہوگا۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن یہود و نصارہ کا حساب کتاب ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ وعدے کیے ہیں تو اسے لازمی پورا کرے گا۔ اس میں خوشخبری بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف بھی نہیں کرے گا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ نے ایک وعدہ رحمت کا کیا ہے تو اس کے ساتھ ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا بھی کیا ہے۔ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، جھوٹی امیدوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جنت یا جہنم کا فیصلہ صرف اللہ کے حکم اور انسان کے ایمان و اعمال کے مطابق ہوگا، نہ کہ کسی قوم یا خاندان سے تعلق کی وجہ سے۔ So we should be careful before passing judgment on anyone.